بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ آپ کا شمار بہت بڑے پامسٹ میں ہوتا ہے، آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اب ایک اور بہت بڑی پھر ایک معاملہ آن پڑا ہے اور میں یہ پھر بات شروع کر رہا ہوں عمران خان سے، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ارد گرد پاکستان کی سیاست، پاکستان کا نظام سارا عمران خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اسی پہ میں بات کروں گا خان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ سر آپ کے پاس میرا آنے کا اس دفعہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے چونکہ کہا تھا 15 فروری کے بعد سڑکوں پہ نظر آئیں گے، ہم نے دیکھا خان صاحب ہائی کورٹ لاہور میں آئے، اب خان صاحب پیشی کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب منگل والے دن پیش ہوں گے اسلام آباد میں، عدالت جا رہے ہیں، کیا عمران خان کو اسلام آباد میں جو ٹائمنگ ہے اور معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان کا ذائچہ اس وقت ٹائمنگ کے حساب سے کیا کہہ رہا ہے، کیا بتائیں گے؟ اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں خان کو بالکل جانا چاہیے اسلام آباد، اور اپنی تمام جہاں جہاں ان کے کیسز ہیں ان کی ضمانتیں لینی چاہیے، اور ضمانتیں ملنی ہیں نہ دیں۔ اعلیٰ عدلیہ آگسٹ سپریم کورٹ کہا ہے، وہاں سے کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو ٹائمنگ کا چکر ہے، منگل جو ہے وہ تو خان کا ہے، 9 نمبر بھی منگل کا ہی ہے، خان کا نمبر بھی 9 نمبر ہے، 2 7 9 میں کہتا ہوں، 2 جو تھا 92 والا، 9 2 11 2 92، 7 وہ شادی جمائمہ، 9 18 1 اور 8 9، تو اب منگل بھی 9 ہے۔ اور دوسری چیز، اب ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں آپ، تو میں نے تو پچھلے ویلاگ پہ بھی ایک ٹائمنگ دی تھی کہ وہ خان کے لیے ایسا ٹائم ہے تو اس سے نکلے۔ تو اب کی جو ٹائمنگ ہے، آج پھر دوبارہ ہاتھ پہ جاتے ہیں، ادھر نکالتے ہیں جی بسم اللہ۔ تو 7:15 سورج تقریباً 7:15 7:45، اب یہ 7 سے 8 والا ٹائم صبح کا، یہ تھوڑا گھبراہٹ والا ہے، ادھر اندر ہے، وہ تو ہمیشہ ہی احتیاطی کرتے ہیں، لیکن اس میں کون سا انہوں نے عدالت میں پیش ہونا، اس میں انہوں نے کون سا سڑکوں پہ نکلنا ہے۔ تو یعنی کہ منگل والے دن صبح 7 سے لے کے 8 تک خان صاحب کو محتاط رہنا پڑے گا۔ محتاط کیا ہے، زمان میں محتاط رہیں، باقی اللہ ستی خیر ہے، ربیاں رکھا نے۔ 7 8 9 10 11 12 1 2 آ گیا ٹائم۔ 2 سے 3 منگل کا دن خان ٹریول سے پرہیز کرے، چلنے سے، کیونکہ میں نالج آف 7 پہ چلا گیا، یہ گھنٹوں کا نالج ہے۔ اب 2 سے 3 کا جو ٹائم ہے ٹریولنگ سے، اور عدالت میں 2 سے 3 نہ کھڑا ہو۔ اب 3 سے 5 اس میں ٹریول بھی کرے، عدالت میں حاضری بھی لے، تو ستی خیر ہے ببر شراح۔ جی یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ منگل والے دن خان صاحب کے لیے ناظرین جو 2 سے 3 کا ٹائم ہے، یہ 28 فروری بروز منگل، یہ خان صاحب کو محتاط رہنا پڑے گا اپنی زبان پہ بولنے کے حوالے سے، اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، لیکن 3 سے 5 کا ٹائم خان صاحب کے لیے آئیڈیل ہے۔ سر یہی میں آئیڈیل نہیں ہے، ہاں سوری، 2 سے 3 آئیڈیل نہیں ہے، 3 سے 5 آئیڈیل ہے۔ یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی سر 3 سے 5 کا ٹائم آئیڈیل ہے، اور جو بھی فیصلہ کرنا اس دوران کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خان صاحب بالکل چیزوں سے کلیئر ہوں گے۔ سر یہیں میں ایک اور چیز، ایک کویسچن ایڈ کر دوں کہ خان صاحب کی جو اب گرفتاری ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں ضمانت ہو جائے گی، آپ کو کیا لگ رہا ہے گرفتاری ہے یا ضمانت ہے؟ کوئی منگل والے دن خان صاحب کو سرپرائز تو نہیں مل جائے گا؟ ببر شیرا، خان کون ہے بتاؤ؟ نہیں پتا آپ کو؟ وہ اقبال کا شاہین ہے۔ کبھی شاہینوں کو کبوتروں کی طرح چھتوں پہ بیٹھے دیکھا ہے؟ گھروں میں گھونسلے بناتے دیکھا ہے؟ وہ اقبال دا شاہین ہے، اور جیلاں چ نہیں پہاڑاں تے بہن والا تے وڈی پرواز کرن والا تے وڈی اک گہری اک دو علی اک دا مالک ہے، اور کوئی گرفتاری نہیں ہوئے۔ جی عمران خان کو جی کوئی گرفتاری نہیں ہے،
اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ. سر ایک اور معاملہ چل رہا ہے جو لارجر بینچ کے حوالے سے چل رہا ہے, جو الیکشن کی جس نے ڈیٹ دینی ہے, پی ڈی ایم نے ججز پہ اعتراض کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ فل کورٹ ریفرنس کیا جائے اور فل کورٹ بنے اور وہ معاملات کو دیکھیں. اس حوالے سے ذائچہ کیا کہہ رہا ہے, اسٹرالوجی کیا کہہ رہی ہے, آپ کا علم اس میں کیا ہے؟ اچھا سوال اور بڑا سوال, اور میں خوش ہوا آپ کی ذہانت پہ کہ آپ کا سوال اچھا ہے. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا. وہ اپنے کورٹس کی, تمام کورٹس کے ہیڈ ہیں, سربراہ ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ پاور اختیار ہے, ان کے پاس اکیلے کے پاس اختیار ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں. اختیار ہے ان کے پاس, انہوں نے لے لیا, اس کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ نمبر 1. اب مثال ہے, چیف آف آرمی سٹاف اپنے ادارے کے ہیڈ ہیں, ان کے پاس ایک پاور ہے, وہ آن ڈیوٹی کور کمانڈر صاحب کو بھی گھر بھیج سکتے ہیں. ان کے اپنے ادارے کا اختیار ہے, کوئی بول نہیں سکتا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, یہ دستور کے محافظ بھی ہیں بڑے. ببر شیرہ ان کا اپنا ذاتی اختیار ہے. اور لارجر بینچ کس نے بنایا؟ چیف جسٹس آف پاکستان. کتنے جسٹس صاحبان ہیں, آنریبل جسٹس صاحبان؟ 9 ہیں. 9 ببر چیر. اور خان کا لکی نمبر 9. اور تیسری بات, جو آبجیکشنز لگا رہے ہیں پی ڈی ایم کہ جی 2 جسٹس صاحب جو تھے ان کے اوپر سے آبجیکشنز لگا رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونے چاہیے, لارجر بینچ کا حصہ, بینچ کا نہیں نکلنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں وہ کسی کے کہنے سے نہیں نکل سکتے, یہ لا ہے. وہ اپنی مرضی سے نکل سکتے ہیں. اور ببر شیرہ دونوں چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس اس بینچ کا, لارجر بینچ کا حصہ رہیں گے. فل کورٹ بنتا نظر آ رہا ہے, اٹارنی جنرل یا وزیر قانون کوئی وہاں پنگا ڈال دیں. اچھا سوال ہے. پی ڈی ایم لارجر بینچ کے آگے اس طرح کی اپلیکیشنس دیں گے کہ پہلے وہ فل کورٹ کی طرف جائیں گے تاکہ ٹائم نکلے, 4 5 7 دن خراب ہو. کیونکہ یہ جو لارجر بینچ ہے یہ دنوں میں فیصلہ کرتا ہے, وہ ٹائم نکالنے کے لیے. وہاں سے وہ ہاریں گے تو پھر وہ آ جائیں گے سو موٹو کی طرف کہ جی یہ غلط لیا گیا, یہ ایسے ہے, اس پہ وہ ٹائم کل کریں گے. وہاں سے وہ جب ہاریں گے تو پھر وہ 90 دن والی گیم میں, جی جناب ابھی تو وہ آئین میں ایک ٹائم ہے, شیڈول, ایک ایسا ٹائم بنا ہوا ہے کہ اتنے ٹائم میں جو ہے الیکشنز کرانے. وہ گیم ہے الیکشنز کو پرولونگ کرنے کے لیے. ببر شرح الیکشن تھے ہونے نے. اور آپ کو پتہ ہے یہ لارجر بینچ بنا کس لیے, کس کے لیے بنا ہے؟ الیکشن کے لیے. کون سے الیکشن کے لیے؟ صوبائی اسمبلیوں کے. جی ہاں, کے پی کے اور صوبہ پنجاب کے لیے. اس کا فیصلہ ہونا ہے اور الیکشن ہونے. اب بات جو تھی 2-4 دن والی تو دنوں میں چلی جائے گی, مہینوں میں نہیں جانی. فیصلہ تو ہونا ہے. اور مارچ اپریل مئی وہ میم میں الیکشنز ہیں صوبے کے. اور دوسری بات قومی الیکشن کو کب ہونے, وہ مدت اپنی پوری کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سال لے جائیں آگے. ایسا کوئی نہ دہشت گردی نہ ملک دیوالیہ, یہ بیانیہ نہیں چلنا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر ایک اور چیز, جو ابھی راجن پور میں الیکشن ہوا, جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں, بڑی واضح وہاں ایک پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت نظر آئی ساری جماعتوں کے خلاف راجن پور میں. اسی طرح لاہور بار کا الیکشن ہوا تو اتنا الیکشن پی ٹی آئی, فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کے جو حامد خان گروپ ہیں, حامد خان گروپ نے اتنی زیادہ لیڈ لی. یہ آپ کو ایسا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ ایک نیا ملک میں سسٹم آ رہا ہے یا عمران خان کے گرد سارا پنڈولم گھوم رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ببر شیر
میری تو باتوں کی تائید ہو گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ملک کا خواب دیکھا بیرسٹر، بنایا بیرسٹر. ملک کو چلائیں گے، بچائیں گے وکلا اور اعلیٰ عدلیہ. تو جیتا کون ہے سپریم کورٹ میں؟ پی ٹی آئی. پنجاب میں ہائی کورٹ پی ٹی آئی، لاہور پی ٹی آئی. تو ببر شیرو، جو ہوا چلتی ہے نا تو کونے خدروں میں بھی جاتی ہے. چل پئی ہے عمران خان دی ہوا. تو راجن پور پی ٹی آئی. ہاں ہر جاندہ عمران خان، ہر جاندہ انہیں ووٹاں تو میں پھر جھوٹا. انہیں وہی لیڈ پائی ہے جڑی میں کہہ رہا کہ 200 تو ود سیٹاں لگے گا. تو آ گیا ثبوت، کنی وڈی لیڈ پائی ہے انہیں. مزہ ہی آ گیا جی. مزہ تو آ گیا، بلکہ گل سن، سواد آ گیا. سواد آ گیا ببر شرا جی. وہ فواد آیا، سواد آیا، بات وہی ہوگی. اچھا سر، میں یہ آپ نے کہا 200 سے زائد سیٹیں ہوں گی، یہ آپ سمجھتے ہیں اس کی ابتدا ہو چکی ہے؟ یہ عمران خان کا ذائچہ ہے، حالات کا تقاضا ہے، اسٹرالوجی ہے، ٹائم ہے، کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. پہلے میری انٹیوشن ہے، سیکنڈ میرے نالج جفر میں بھی وہ ہے، تھرڈ میری اسٹرالوجی میں بھی وہی ہے، فورتھ اس سے کھل جائے آنکھ تو عوام کی ڈیمانڈ بھی وہی ہے، ففتھ ملکوں کی ڈیمانڈ، نیبرز کنٹری اپنے ایشیا کانٹیننٹ کی ڈیمانڈ ہے، سکس اوورسیز پاکستان کی ڈیمانڈ ہے. اب خان ضروری نہیں مجبوری ہے جی. خان ضروری نہیں مجبوری ہے. میں ناظرین آپ کے کویسچن بھی لوں گا. سر میں اب لوگوں کے کویسچنس کی جانب جاتا ہوں. جو بہن بھائی بڑے پریشان ہیں، جن کی مشکلات ہیں، ان کے پہ بات کریں گے. سر یہ پہلا کویسچن ہے، یہ تجلا ڈار ان کا نام ہے، امریکہ میں ہیں یہ. ان کی والدہ کا نام کشور ہے، 14 اکتوبر 1991 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں. اسی سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. جی کشور صاحبہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسی سال آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ یہ اٹلی سے سر کویسچن ہے، محمد عظیم الرحمان اٹلی سے ہے، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12/4/1977. وہ کہنا ہے پتھر کا بھی بتا دیں اور حالات کب ٹھیک ہوں گے. کورل، مونگا، مرجان، یہ پہنے رنگ فنگر میں، اور انشاءاللہ اگلے سال بہتری ہے جی. اچھا پتھر کی بات کریں سر، ایک کویسچن آیا ہے کہ ہیرے کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کیجئے. وہ کہنا ہے ہیرا کھانے سے شاید بندہ مر جاتا ہے یا کیا، اس پہ بھی، اور پہنے اس پہ بھی تھوڑا بتائیے، کیا کہیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے اور بڑا عقلی سوال ہے. میں خوش ہوا ہوں. دیکھیں یہ ہیرا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں چاٹنے سے مر جاتا ہے. تو میاں بیوی میں تو روز جھگڑا ہوتا ہے، بڑی بڑی امیر خواتین میں جن کے جو ہیرا پہننے کی صلاحیت کر رکھتی ہیں. بیوی تو ایک دم اگریسو ہو جاتی ہیں، کبھی دوائی پی لے یا کوئی گولیاں کھا لے. سب تو پہلے تو ہیرا رکھن والی انگلاں دی عورتیں ہی مر جان. ہیرا چاٹنے سے نہیں مرتا ہوئے. غصہ آ جائے میاں بیوی میں، کسی عورت کو غصہ نہیں پتا میں مر جانا، چٹے مر جائے گی. نو، ہیرا میں اتنی پاور ہے، اتنا سخت ہے کہ اگر اس کو شیشے پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ شیشہ کاٹتے کس سے؟ ایک قلم ہوتی ہے اس کے آگے ہیرے کی ایک نوک سی ہوتی، اس سے کاٹ دیتے. اتنی پاور، بالکل ایسے کر کے لگاتے ہیں، کاٹ دیتے. یہ ہیرا اگر اندر چلا جائے، کہتے ہیں حلق گلے میں رہے تو زینت، گلے کے باہر، اندر رہے تو موت. اندر چلا جائے گا تو آپ کی ظاہر انٹرنل آرگنز کو ڈیمیج کر دے گا، وہ ختم کر دے گا، کاٹ دے گا. دوسری بات آپ کو پتہ ہے ہیرا دنیا میں سب سے قیمتی ہیرا کون سا ہے؟ کون سا بتائے؟ جی نہیں پتا مجھے. کوہ نور. کوہ نور، بالکل اس کے بارے میں ہے. کوہ نور ہیرا. اور آپ کو پتہ ہے جو ملکہ، جو اس وقت برطانیہ میں چارلس صاحب کے پاس جو ہے، کنگ چارلس کے پاس وہ ہیرا ہے. پہلے تو ملکہ برطانیہ اب تو ظاہر ایکسپائر ہو گئی، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا اس میں بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں شاید کرسچنس ہیں. خیر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو کرسچنس ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، اس بارے میں کوئی اور دعا ہے. یہ بھی معذرت میں یہ ایڈ کر دوں، اس پہ بھی تھوڑا کلیئر کر دیں لوگوں کو. اللہ کی زبان کون سی ہے؟ عربک. لیکن اللہ نے دنیا میں ساری زبانیں پیدا کی ہیں، تو جو شخص جس طرح کی دعا کرے گا اللہ تو سن رہا ہے. یہ کون سی بات؟ ناظرین آپ کو جواب مل گیا. آپ کا یہ کویسچن ایک آیا تھا اس لیے میں نے کی. اچھا
تو چارلس اچھا بعد میں کر رہا تھا ہیرے کی, کوہی نور ہیرا ہے, یہ بڑا تھا کافی. اس کے 3 حصے تھے. ایک حصہ شاہ ایران کے پاس تھا, چلا گیا. ایک حصہ رشیا کے پاس. تیسرا حصہ جو اس کا تیسرا وہ پنجاب میں تھا, رنجیت سنگھ کے پاس تھا. جب رنجیت سنگھ ایکسپائر ہو گیا تو ان کے بیٹوں سے وہ ہیرا انگریز لے گئے. اب وہ ہیرا ادھر ہے برطانیہ میں. اور ایسا بھی میں نے سنا ہے, میرے ذہن میں نہیں آیا کہ پڑھا تھا یا سنا تھا, یاد نہیں, وہ جو ہیرا ہے اس میں پھڈا ہے, کیونکہ جتنی بھی چیزیں جن جن ممالک سے لی گئی تھیں ان کو واپس دی گئیں, لیکن یہ ہیرا ابھی تک نہیں آیا. کیوں؟ پاکستان بھی کلیم کرتا ہے ہمارا ہے, ہندوستان بھی کلیم کرتا ہے ہمارا ہے, تو اس لیے ہیرا ادھر ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جی بالکل صحیح ہے. معذرت ناظرین, بات لمبی ہوگی لیکن ظاہری بات ہے علمی بات ہوتی ہے تو جاننا چاہیے اس کو لمبا, تاکہ ہمیں علم مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے. سر یہ کویشچن نیکسٹ ہے. کیسن ندیم ان کا نام ہے اور مدر کا نام مریم ہے. صادق ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 23 جون 1998. آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیے. اگلے سال چلے جائیں انشاءاللہ جی, آپ اگلے سال چلے جائیں گے. عمران احمد ہے, ڈیٹ آف برتھ ان کی برتھ پلیس ان کی کراچی ہے اور 1971 9 مارچ 1971 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. مدر کا نام حمیدہ ہے اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. 55 کی ایج سے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اچھا ایک کویشچن ہے کہ عبدالرشید ان کا نام ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 2/10/1982 اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عربیہ میں ہوں, میری کمپنی کام نہیں کر رہی, میرے اقامے کا مسئلہ ہے, کوئی دعا بھی کریں اور مجھے دعا بھی دیں, کچھ گائیڈ بھی کریں. 2-3 سال ابھی تھوڑا اپ ڈاؤن ہے, اگر چینج کرنا چاہتے ہو, ملک بدلنا چاہتے ہو, واپس آنا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. ابھی 2-3 سال اپ ڈاؤن ہے. جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سنیہ فرمائے. نیکسٹ کویشچن ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی نام ان کا نہیں صحیح لکھا ہوا. مدر کا نیم ہے نجمہ بی بی, فادر نیم ہے اعظم, ڈیٹ آف برتھ ہے 23 فروری 1997. وہ شادی کے بارے میں اور باہر جانے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ شادی بھی ہے, باہر بھی ہے, اللہ خیر کرے گا, دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, ٹائم ٹھیک ہے. اچھا سر یہ ایک اور کویشچن ہے, کشمیر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں جی. کشمیر میں جو مظالم بھی ہو رہے ہیں, یہ انڈیا جو کر رہا ہے, اس پہ کوئی گائیڈ کر دیں. میں تو یہ کہوں گا ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تب مٹ جاتا ہے, لہو تو پھر لہو ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں یہی کہوں گا ببر شیرو, دیر ہے اندھیر نہیں. اور تیسری بات یہ کہہ دوں, سپریم کورٹ آف انڈیا کشمیر کو پہلی والی حالت میں لے آئے گی, پہلے والی حالت میں لے آئے گی جی. اللہ کرے کشمیری جو بہن بھائی ہیں ان کی مشکلات حل ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر یہ کویشچن ہے, زہیب اکرم ان کا نام ہے, مدر کا نام لبنہ شہین ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 12 دسمبر 1991. یہ جاننا چاہ رہے ہیں اپنے بارے میں. بس انشاءاللہ فیوچر اچھا ہے, آگے اچھا ہی اچھا ہے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ اچھا ہے. اچھا ایک نیکسٹ کویشچن ہے, ظہور الحق ان کا نام ہے, 6/8/1958 کی ڈیٹ آف برتھ ہے, موم کا نیم ہے زمان بیگم. اپنے بچوں کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے, کینسل کریں کلاس. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ اپنا پورا لکھے تو ملے گا جواب. یہ سر ایک اور ہے کہ ان کا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرا نظام نہیں چلتا, بزنس نہیں چل رہا. محمد افضل نام ہے ان کا, مدر کا نیم کریم الہی ہے, کرم الہی ہے, اور یہ ڈیٹ آف برتھ 1982 ہے. ان کو بتائیے. 2 سال بعد انشاءاللہ بہتری. انشاءاللہ 2 سال بعد بہتری. یہ ایک اور کویشچن ہے, طاہر محمود ان کا نام ہے, مدر کا نیم نرگس بی بی ہے, ڈیٹ آف برتھ وہ کہہ رہے ہیں مجھے پوری طرح نہیں پتا, لیکن جو کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 فروری 1992 ہے. وہ اپنی سچویشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ جاب ملے گی, پرائیویٹ ملے گی, کیا کہیں گے؟ اس سال گورنمنٹ جاب کا چانس ہے, ادروائز پھر ختم, پھر پرائیویٹ. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ کے اور بڑے سارے کویشچن ہیں, میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید کویشچنز آپ کے ایم ایس شہزاد خان صاحب سے لوں گا. ابھی سر ٹائم تھوڑا کم ہے, آپ کائنڈلی اچھی بات بتائیے گا. اچھی بات یہ ہے کہ ایک اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, طلاق تو منہ سے کہہ دیتے ہیں, میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے, پہلے جب رشتہ ہوتا ہے, میں ایک بات بتاؤں کہ جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ آسمانوں پہ قائم ہوتا ہے. جوڑے اللہ پاک بناتے ہیں. کس نے بنائے؟ اللہ پاک نے. بالکل. اور جب طلاق ہوتی ہے نا, تو میں نے یہاں تک سنا کہ عرش مولا, عرش الہی ہلتا ہے. بالکل ایسے کہاں پڑتی. رشتہ رب نے کیا اور تم نے توڑ دیا,
تو عرش تو ہلے گا نا. اللہ پاک خیر کرے. دوسری بات جو ہے وہ اسی بات میں سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تھی. بات اصل جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ بات ہے کہ جب میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو عدالتی شیڈول بن جاتا ہے. یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچی جو ہے ماں کو دے دی جاتی. ٹھیک ہے نا. ماں کے پاس بیٹی چلی گئی, باپ کو نہیں دی گئی. بالکل دے دی. اب اگر وہ عورت شادی کر لیتی ہے تو بچی کا باپ عدالت سے دوبارہ بچی واپس حاصل کر سکتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. ناظرین, اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, اور ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے رشتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, بیگم, میاں بیوی, یہ سب رشتے قائم رہیں. غصہ ہے, انسان غصے میں غلطیاں کرتا ہے, پھر بچوں کے آگے وہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت کرے, اور ہمیں اپنے غصے پہ بھی قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور ایم اے شہزاد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.